ایک بہت ساری مفسرین کرام کی جماعت ہے جن کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بت پرست تھے، لیکن دوسری طرف ایک بہت سارے علماء کا اور مفسرین کا خیال اور ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد موحد تھے، وہ بت پرست نہیں تھے، کہ عرب جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کو فخریہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے۔ جس چیز کے اندر زوال ہے کبھی بھی وہ رب نہیں ہو سکتی، وہ خدا نہیں ہو سکتی، وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام کی 74 نمبر آیہ مبارکہ سے شروع کریں گے، اور یہ 9واں رکوع ہے سورہ انعام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ آیات مبارکہ جو مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی وحدانیت، اس کے یکتا ہونے پر اور لا شریک ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔ کائنات اسی کی تخلیق ہے، اسی نے بنائی ہے، وہی چلا رہا ہے، اور نہ کائنات بنانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک تھا، نہ کائنات چلانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ جو جس کی ڈیوٹی لگائی ہے اسی نے لگائی ہے، فرشتوں کی کوئی ذمہ داری ہے تو وہ اسی کی دی ہوئی ہے، وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، کائنات کے ہر چیز پر غلبہ اسی کا ہے۔ اور یہی تعلیم تمام انبیاء کرام اپنے امتوں کو دیتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کی توحید کا سبق دیا، اللہ کے ایک ہونے کا سبق پڑھایا، اور ان کو شرک سے اجتناب کرنے کی تلقین کی۔ اور سب سے پہلا سبق یہی تھا کہ اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل کی جائے، اور اسی کی بارگاہ میں اپنی عبادات اور تمام عقیدتیں محبتیں اسی کے پاس نشاور کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے، اور قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کو بہت سارے مقامات پر ان کا ذکر کرتے ہوئے حنیف کے لفظ سے ان کا وصف بیان کیا ہے۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو ہر باطل سے کٹ کے صرف حق کی طرف متوجہ ہو اور حق کی طرف جھکا ہوا ہو، جس کے اندر کوئی بھی کسی طرح کی خامی، کوئی غلطی، کوئی عقائد کی کجی، کوئی اعمال کی بے عملی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے جو بت پرستی کے خلاف جہاد کیا تھا وہ بھی قرآن نے ذکر کیا، ان کے بتوں کو توڑا اور ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں، جن کو تم نے خود بنایا پھر ان کو سجا کے تم نے ان کے سامنے اپنے سر جھکانے شروع کر دیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کو فخریہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے۔ قرآن نے پھر حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کہ اگر تم حضرت ابراہیم کی اولاد ہو تو پھر تمہیں تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنا چاہیے تھا، تم نے کعبے کو 360 بتوں سے آلودہ کر کے رکھا ہوا ہے اور تم ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، تمہیں کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب فرمایا حضرت ابراہیم نے لِأَبِيهِ، اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً،
کیا آپ بتوں کو اپنے خدا بناتے ہیں؟ اسنام بتوں کو آلہہ الہ بناتے ہیں، خدا بناتے ہیں۔ انی اراکا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، وقومکا، اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، کہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ بت پرستی کا ایک عام رواج وہاں چل پڑا تھا، اور اسی طرح لوگوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی عبادت اور ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ یہ بت جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، یہ خدا نہیں ہو سکتے، تم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہو، تم راہ راست سے ہٹے ہوئے ہو۔ یہاں پر ایک اہم بات جن کو مفسرین کرام نے بہت ساری اس پر بحث کی ہے اور علماء کرام نے اس کا اپنی تفسیروں میں ذکر کیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے متعلق ہے۔ ایک بہت ساری مفسرین کرام کی جماعت ہے جن کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بت پرست تھے، لیکن دوسری طرف ایک بہت سارے علماء کا اور مفسرین کا خیال اور ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد موحد تھے، وہ بت پرست نہیں تھے۔ ان کا نام طارق تھا، اور قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے آزر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، اور باپ کے لیے، چچا کے لیے اب کا لفظ یہ قرآن مجید میں بھی چچا کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اب کا لفظ چچا کے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے ان کے باپ حضرت اسحاق کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل کا بھی ذکر کیا، حالانکہ حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے باپ نہیں ہیں، وہ حضرت اسحاق ہیں، تو اب کا لفظ ان کے لیے چچا کے لیے ذکر کیا۔ مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، حضرت محمود علوسی تفسیر روح المعانی میں ذکر فرماتے ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر رسالے لکھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اہل ایمان ہونے کا ذکر کیا، کہ حضور کے والدین حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، اور پوری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے آبا تھے وہ سارے کے سارے مومن تھے، ان میں کوئی بھی کافر و مشرک نہیں تھا۔ اور اس کی بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ میرے والدین میں کبھی بھی کوئی بت پرست نہیں رہا، میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان اور دیگر روایات کی روشنی میں بہت سارے مفسرین کرام یہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد وہ طارق تھے۔ آزر جو قرآن نے کہا ہے وہ حضرت ابراہیم کے عرفی باپ، جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض اوقات جو تایا ہے اس کو ابا کہہ دیتے ہیں، ہمارے پنجابی میں یہ رائج ہے کہ ایک تو والد ہوتا ہے، والد کے ساتھ ساتھ جو تایا ہوتا ہے یا چچا اس کو بھی باپ یا ابو کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح عرب کے جو رائج چیزیں تھیں ان میں ایک چیز یہ بھی تھی، اور ہمارے اہل سنت کے جو جملہ محققین ہیں ان کی بھی رائے یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک پورا رسالہ لکھا ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، جملہ والدین کے اہل ایمان ہونے پر بہت سارے دلائل دیے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیان فرمایا آزر، وہ حضرت ابراہیم کے عرفی باپ جن کو یہاں پر ابھی ہی فرمایا وہ چچا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی پوری بادشاہت دکھا دی، آسمان و زمین کی جتنے بھی ہماری ملکیت تھی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا حضرت ابراہیم کو دکھایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے سامنے پردے اٹھا دیے، اور جو ظاہری چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں وہ بھی انہوں نے دیکھی، اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اللہ نے جن کو پردہ میں رکھا ہوا ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور یہ ساری چیزیں اس لیے دکھائیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یقین کرنے والوں میں سے مطلب کیا ہے؟ عین الیقین، یعنی آنکھوں سے دیکھنے والا یقین، ورنہ یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ نبی ہو اور اس کے پاس یقین نہ ہو، نبی ہو اور وہ اللہ کی قدرت پر اور اس کی توحید پر اور اس کے بتائے ہوئے ارشادات پر یقین نہ رکھتا ہو، ایسا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم کی اللہ کی بارگاہ میں ایک گزارش بھی گزرتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو اور ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا. پوچھا ابراہیم کیا تو ایمان نہیں لے کے آئے؟ عرض کیا مالک ایمان تو ہے لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلبی کے لیے. ایمان والے تو تھے. یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لیکون من الموقنین کا مطلب کیا ہے کہ وہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والا یقین ان کو حاصل ہو جائے. پہلے تو یقین قلبی تو حاصل تھا اور حق الیقین بھی تھا اور مکمل یقین تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھنے والا یقین ان کو نصیب ہو جائے. جب آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تو مزید پختگی ہو جائے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات کا اندھیرا چھایا، رأى کوکبا تو انہوں نے ستارے کو دیکھا. قال ھذا ربی، تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. فلما آفلا، اور جب ستارہ غروب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، تو کہنے لگے کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. جو عارضی پن ہے جس کے اندر دوام نہیں ہے، وہ کبھی بھی خدا اور رب نہیں ہو سکتا. یہاں بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی شک کی بنا پر یہ بات نہیں کر رہے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ تفصیل ملتی ہے کہ جملہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتا ہے ہر طرح کے گناہوں سے، وہ معصوم ہوتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر ایمان کے حوالے سے تو کبھی بھی نبی جو ہے وہ شکوک کا شکار نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب نبی شک کا شکار ہو گئے تو پھر انہوں نے لوگوں کو یقین کیسے بانٹنا ہے، پھر انہوں نے نبیوں کو یقین کیسے، اپنا عوام کو یقین کیسے دینا ہے، اور امت کو یقین کیسے بتلانا ہے جب نبی شک کا شکار ہو گئے. نبی کبھی بھی شک کا شکار نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ یقین پر رہتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے یہ سبق دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا ہے کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا لی کہ جس چیز کے اندر عارضی پن ہوگا یا جو چیز ختم ہو جانے والی ہے، جو چیز فنا ہو جانے والی ہے، وہ خدا اور رب نہیں ہو سکتی. یہ ایک اصول اور قاعدہ ہمیں بتا دیا. جس چیز کے اندر زوال ہے کبھی بھی وہ رب نہیں ہو سکتی، وہ خدا نہیں ہو سکتی، وہ الہ نہیں ہو سکتی. جس چیز کے اندر بھی اب کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ جو قائم رہنے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو قائم رہنے والی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی کی ذات الہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتی. فلما رأى القمر، جب انہوں نے چاند کو دیکھا، بازغاً روشن، قالا کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما آفلا، جب چاند بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، تو فرمانے لگے اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی گمراہ قوم میں سے شمار ہوتا. میرا بھی تعلق ان لوگوں میں ہوتا جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ ہی کی ہدایت ہے جو کسی کو راہ راست ملتا ہے، اللہ ہی کی مہربانی ہے جو صراط مستقیم عطا ہوتا ہے. فلما رأى الشمس بازغۃ، جب انہوں نے سورج کو روشن دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا یہ نظر آ رہا ہے، یہ جتنے ستارے چاند اور یہ چیزیں ہیں ان سے بڑا ہے. فلما افلت، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، تو فرمانے لگے اے میری قوم میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں بری الذمہ ہوں ان ساری چیزوں سے جن کو تم شرک ٹھہراتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، میں ان سے بری الذمہ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں ایسے لوگ بھی تھے جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، چاند کی پوجا کرنے والے اور سورج کی پوجا کرنے والے. سورج کو غروب ہوتا دیکھ کر ان کو سمجھایا بھائی یہ غروب ہو گیا ہے، اور جو غروب ہو رہا ہے وہ کبھی بھی الہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ الہ بن سکے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور میں نے اپنا چہرہ اسی ذات کی طرف کر لیا کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو تخلیق کیا. حنیفہ، ہر باطل سے کٹ کے اور ہر چیز سے ہٹ کے میں نے فقط اللہ کی طرف اپنا چہرہ کیا اور اللہ ہی کی بارگاہ میں جھک گیا. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں.
تو ان آیات مبارکہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ اللہ کی بارگاہ میں جو گزارشات ہیں اور لوگوں کو جو تعلیم دی گئی ہے، ان سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہم یہ چیزیں جو بھی کائنات کی بڑی بڑی چیزیں ہیں اور ہمیشہ سے قائم ہیں اور ہمیشہ سے دنیا کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں نے آیات مبارکہ سے سبق ملتا ہے کہ انہوں نے سمجھایا کہ قطعاً یہ چیزیں الہ ہونے کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی، وہ مخلوق ہے اور مخلوق کبھی بھی الوہیت کے درجے پر نہیں آ سکتی۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھ لینا چاہیے اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر کامل یقین رکھتے ہوئے عبادت بھی اسی کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے، کیونکہ کسی اور کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔